حضرات کرام قدر، جب ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں، کتب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات پڑھنے کو ملتی ہے کہ صحابہ کرام ہر لمحہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ صحابہ کرام ایک لمحے کے لیے بھی حضور کو بے چین دیکھنا گوارا نہ کرتے تھے۔ فتح مکہ سے پہلے مشہور صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ دشمنان اسلام کے نرغے میں آ گئے۔ صفوان بن امیہ نے ان کو قتل کرنے کے لیے اپنے غلام نسطاس کے ساتھ تنعیم بھیجا۔ حضرت زید کو حدود حرم سے باہر لے جایا گیا تو ابو سفیان نے، جو ابھی اسلام نہ لائے تھے، ان سے پوچھا کہ زید، میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اس وقت ہمارے پاس تمہاری جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور ہم ان کو قتل کریں اور تم آرام و سکون سے اپنے اہل میں رہو؟ حضرات گرامی قدر، حضرت زید کو جب ابو سفیان نے یہ کہا تو حضرت زید کا جواب سنیے اور اپنے اوپر رشک کیجئے کہ ہم کتنے اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم امتی ہیں اور ان سے محبت کا دم بھرنے والے ہیں۔ تو حضرت زید کو جیسے ہی ابو سفیان نے کہا، ابھی ابو سفیان ایمان نہیں لایا تھا، اس وقت کی بات ہے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اس وقت میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی ہوں ان کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں آرام و سکون سے اپنے اہل میں رہوں۔ حضرات گرامی قدر، اب یہ جب جواب دیا تو سن کر ابو سفیان نے کہا، میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا کہ کسی سے ایسی محبت کی جاتی ہو جیسی محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اصحاب کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اب اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، اب یہاں پر ذرا غور و فکر کریں، صحابہ کا جذبہ محبت دیکھیے، ایمان دیکھیے، عقیدہ دیکھیے، وہ کس طرح، یعنی حضرت زید سے جب کہا کہ تم یہ پسند کرتے ہو، تمہاری جگہ آج اس جگہ پر رسول مکرم نور مجسم شفیع معظم علیہ السلام ہو، جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، ان کو ہم قتل کر دیں اور تمہیں ہم چھوڑ دیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت زید نے جواب بڑا عمدہ دیا۔ آپ نے جب یہ فرمایا کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کہیں بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھے۔ اب صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیے، وہ تو اتنا بھی پسند نہیں کرتے کہ آقا علیہ السلام کہیں پر بھی ہوں اور انہیں کوئی تکلیف پہنچائی جائے، لیکن نام نہاد وہ مسلمان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہو، آپ کی ناموس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہو، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہوں، ہالینڈ کے اندر جو ہے وہ خاکے بنائے جا رہے ہوں، کارٹون بنائے جا رہے ہوں، مقابلے کی باتیں ہو رہی ہوں، ڈنمارک کے اندر جو ہے وہ کارٹون بنا کر شائع کیے جا رہے ہوں، نام نہاد ادھر جو ہے وہ مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تو بھائی صحابہ کی محبت تو یہ ہے، ایک کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں کرتے، اور یہاں حضور کی ناموس پر حملہ ہوتا ہے، تم اقتدار میں بیٹھے رہتے ہو۔ خاص کر جو ہے میں وہ مولانا جو ڈیزل صاحب ہیں ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اور ظالم اپنے اقتدار کے لیے تو اتنے لوگ جمع کر لیتا ہے اور بہت ساری پارٹیوں سے بھی جو ہے جا کے ملتا ہے، اجلاس بلا لیتا ہے، ایک کرسی کے لیے، دنیا کی لالچ کے لیے۔ یہی لالچ تو یزید نے بھی کی تھی۔ کیا یزید کا پیروکار بننا چاہتا ہے؟
صحابہ کا عمل دیکھیے، صحابہ کہتے ہیں ایک کانٹا چبھنا بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اور ادھر حضور کی ناموس پر حملہ ہوتا ہے، ظالم تو نے ایک لفظ بھی، ایک جملہ بھی نہیں بولا۔ یار تو کیسا مسلمان ہے، کیسا مسلمان ہے؟ یا تو اپنے نام سے جو ہے نا یہ حرف ہٹا دے، اسلام کا جو لیبل لگا ہے اس کو ہٹا دے۔ اگر اسلام کا لیبل لگانا چاہتا ہے تو اس کا حق ادا کر، خدا کے لیے علماء کی فیلڈ کو بدنام نہ کر۔ اگر چاہتا ہے مجھ پر کوئی جو ہے انگلی نہ اٹھائے تو خدا کے لیے تو رسول کا سچا عاشق رسول بن جا، صحابہ کا عاشق بن جا، اور صحابہ کے عقیدے پر چل۔ جب تو صحابہ کی سنت پر عمل کرے گا، صحابہ کے عقیدے پر چلے گا، آقا علیہ السلام کی سنت کا پیروکار بن جائے گا اور ناموس رسالت کی بات کرے گا، عوام یہی تجھ سے جو ہے سننا چاہتی ہے، وہ تجھے دیکھنا چاہتی ہے کہ تو کس کا پیروکار ہے اور کس کی تو بات کرتا ہے۔ لہٰذا مولانا ڈیزل صاحب، ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں، صحابہ کی بات بڑی بڑی کرتے ہیں آپ، صحابہ کی باتیں تو ہوتی ہیں لیکن صحابہ کا عمل بھی ہونا چاہیے۔ اب عوام بے وقوف بننے والی نہیں ہے، اب عوام بالکل ہوش و حواس میں آ گئی ہے، وہ یہی چاہتی ہے کہ ہم اب ان کے جو لیبل لگے ہوئے ہیں یہود و نصارہ کے، وہ اتار کر ہم ان کا چہرہ اصلی دکھائیں، تو وہ انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو بہرحال میں زیادہ اس طرف نہیں جانا چاہتا، میری ریکویسٹ یہی ہے، صحابہ کی جو بھی بات کرے گا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے نقش قدم پر بھی چلے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اسلام کے وفادار بنیں اور مسلمان رہیں تو پھر مسلمانیت والے کام کرو، اقتدار میں رہ کر بھی مسلمانیت والے کام کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میں مسلمانیت کا حق ادا کر رہا ہوں۔ اگر نہیں کرو گے تو بروز قیامت بھی تم سے سوال کیا جائے گا اور عوام بھی تمہیں یہاں جو ہے ذلیل و خوار کرے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ رب کریم ہر ایک انسان کو ہدایت عطا فرمائے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب بھی کوئی گستاخی کا معاملہ کوئی گستاخ کرے تو فوراً جو ہے اس کا محاصرہ کیا جائے اور اسے تختہ دار پر جو ہے چڑھایا جائے۔ تو ابھی اسی میں یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ 8 اکتوبر کو یہ ملعونہ آسیہ کا جو ہے وہ جو بدبخت ملعونہ ہے، جس کی وجہ سے عالم اسلام کو بہت تکلیف پہنچی ہے، مسلمانوں کے دلوں کو پاش کیا گیا ہے، اور ہمارے عظیم عاشق رسول ملک ممتاز حسین قادری کو بھی جو ہے انہوں نے ظالموں نے شہید کیا۔ تو وہ ملعونہ 8 اکتوبر کو اس کا جو ہے فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو برائے کرم ہماری جو ہے اقتدار میں بیٹھنے والے جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ برائے کرم وہ گستاخ ہے اور اسے فی الفور جو ہے تختہ دار پر چڑھایا جائے، اور تمام جو ہے عوام الناس، تمام مسلمان اس بات پر اکتفا کرتے ہیں کہ ایسی ملعونہ کو زیادہ دیر یہاں پاکستان میں نہ رکھا جائے، بلکہ فوراً تختہ دار پر چڑھا کر اور جو ہے اسے سزا دی جائے۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں اپنے حکمرانوں سے کہ انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ اس ملعونہ کے فیصلے پر جو ہے کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں کریں گے، بلکہ اس کو تختہ دار پر چڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے آقا علیہ السلام سے سچی صدق کے دل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔